یہ کہانی ہے ایمان، محبت اور قربانی کی۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، وہ نبی جنہوں نے اپنا پورا گھر بار، اپنا وطن، اپنی قوم، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں۔ وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف چل پڑے۔ برسوں گزر گئے، ابراہیم بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ پہلے ہاجرہ سے اسماعیل، پھر سارہ سے اسحاق۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عظیم آزمائش تیار کی تھی، ایسی آزمائش جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ ایک رات کی بات ہے۔ رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا سو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک خواب آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ چاقو ہاتھ میں ہے، بیٹا سامنے لیٹا ہوا ہے۔ پہلی رات یہ خواب آیا، دوسری رات پھر یہی خواب آیا، تیسری رات پھر یہی منظر، پھر وہی حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ کوئی عام خواب نہیں، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، اللہ کا براہ راست حکم ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، ایک باپ کے دل پر سب سے مشکل بوجھ، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ بیٹا سامنے آیا۔ بیٹا، میں نے 3 راتوں سے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ابا جان؟ اسماعیل نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا، بیٹا باپ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اسماعیل نے مسکرا کر کہا، ترجمہ: اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ تھا ایمان کا وہ معیار جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں اسماعیل کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ اللہ کے کام پر۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگھی کی۔ اسے دیکھ دیکھ کر دل بھر آتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ باپ اور بیٹا منا کی طرف چل پڑے۔ راستہ لمبا تھا، صحرا کی تپتی ریت، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، لیکن دونوں کے قدم مضبوط تھے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہے تھے۔ جمرات العقبہ کے مقام پر اچانک ایک بوڑھا شخص راستے میں آ گیا۔ اے ابراہیم، اس نے پکارا۔ یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں۔ کہاں جا رہے ہو اپنے بیٹے کو لے کر؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے۔ اور کیا حکم ہے؟ یہ تمہارا کام نہیں۔ شیطان نے کہا، تمہارے خواب شیطانی وسوسے تھے۔ اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو ماریں۔ شیطان بھاگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حج میں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس واقعے کی یادگار۔ تھوڑا آگے جمرۃ الوسطیٰ کے مقام پر شیطان پھر آیا، اس بار اسماعیل کے پاس۔ اے نوجوان، شیطان نے کہا، کیا تم جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ اللہ کے کام پر۔ وہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اسماعیل رک گئے۔ پھر انہوں نے شیطان کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں خوشی سے قربان ہوں گا۔ اور انہوں نے بھی 7 کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان نے آخری کوشش کی۔ وہ واپس مکہ گیا، ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اے ماں، کیا تم جانتی ہو ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ اللہ کے کام پر۔ وہ اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ اور انہوں نے بھی شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ شیطان نے تینوں جگہ ہار مانی۔ ایمان کے سامنے شیطان کی کوئی طاقت نہیں۔ باپ اور بیٹا منا کی وادی میں پہنچے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صحرا کی تپتی ریت، دور دور تک کوئی نہیں، صرف باپ، بیٹا اور اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنے ہاتھ باندھ لو۔ کیوں ابا جان؟ تاکہ تم بے قابو نہ ہو جاؤ،
ताकि मौत की तड़प में तुम्हारे हाथ न चलें। जैसा आप कहें अब्बा जान। और अपना चेहरा ज़मीन की तरफ कर लो। क्यों? ताकि मुझे तुम्हारा चेहरा ना देखना पड़े। मैं नहीं चाहता कि बाप का दिल कमज़ोर पड़ जाए। जो आप कहें अब्बा जान। और मेरी कमीज़ उतार दो। ये क्यों? ताकि तुम्हारा खून उस पर ना लगे, वरना जब मैं ये कमीज़ तुम्हारी वालिदा को दिखाऊंगा तो वो गम से टूट जाएंगी। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, एक आखिरी बात। कहो बेटा। चाकू तेज़ कर लें, बहुत तेज़, ताकि जल्दी से काम हो जाए और मुझे तकलीफ़ कम हो। और जब आप मेरी वालिदा के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दें। कह दें कि इस्माइल ने अल्लाह की रज़ा में अपनी जान कुर्बान कर दी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों का ईमान पहाड़ से मजबूत था। कुरान मजीद फरमाता है, तर्जुमा। फिर जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम ने इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाकू उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे, न डर से बल्कि मोहब्बत से। एक बाप की मोहब्बत जो अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा था। उन्होंने आंखें बंद कीं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, चाकू गर्दन पर रखा और पूरी ताकत से चलाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन चाकू नहीं चला। अल्लाह के हुक्म से वो तेज़ धार चाकू जो लोहे को भी काट सकता था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर कुंद हो गया। और उसी लम्हे आसमान से निदा आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक ये खुली आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं। बेटा सलामत था और हमने एक अजीम ज़बीहे से इसका फ़िदिया दे दिया। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके साथ एक मेंढा था, जन्नत का मेंढा। ये कोई आम मेंढा नहीं था। सफ़ेद रंग जैसे बर्फ़, आंखें सियाह जैसे सुरमा, सींग बड़े और मजबूत। ये जन्नत में 40 साल से चल रहा था। ये वही मेंढा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मेंढे को ज़िबाह किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत, महफूज, अल्लाह के फ़ज़ल से बच गए। ये कुर्बानी आज भी जिंदा है। तर्जमा। और हमने उन पर यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पिछली उम्मतों में अच्छा जिक्र बाकी रखा। आज हज़ारों साल बाद हर साल ईद उल अज़हा पर करोड़ों मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं। इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ देते हैं। हज के दौरान मिना में 3 मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। लाखों हाजी ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन रोज़े रखते हैं। कुर्बानी का जानवर ज़बाह किया जाता है।